چل رہا ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ جوانی داغدار ہو رہی ہے، یہ ہندوستان کی سازش ہے۔ لاہور کے بینکوں میں سود پر کس نے پیسہ رکھا ہوا ہے؟ سکھوں نے، عیسائیوں نے، دہریوں نے، یا عبد الرحمن نے، عبداللہ نے؟ کس نے رکھا ہوا ہے؟ سارے بینک کن کے پیسوں پہ چل رہے ہیں؟ اور بینکوں کو گولی مارو، آج کا مالدار غریبوں کو سود پہ پیسے دیتا ہے۔ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی غریب میرے سامنے آ کے ایسا روتا ہے کہ میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، جی سود پہ پیسے لے بیٹھا، ہر شے بک گئی ہے، سود سر پہ کھلوتا ہے، میری جان چھڑا دے۔ میں کس کی جان چھڑاؤں؟ میرے پاس اتنے اسباب کہاں ہیں؟ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ یا رسول اللہ نشانی بتائیے۔ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ قومیں ہلاک کب ہوتی ہیں؟ سازش سے نہیں، سازش سے نہیں، سازش سے نہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں پہ خود اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، اپنے پاؤں کو توڑتے ہیں، اپنے کردار کو برباد کرتے ہیں، ظلم، جھوٹ، بددیانتی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ جھاڑو پھیر دیتا ہے۔ پھر کوئی بھی سبب بن جائے، باہر سے بنے یا اندر سے بنے، ہمارے ذریعے سے جانتے ہوئے ایک ماں کی فریاد زیر و زبر کر دیتی ہے کائنات کو۔ میں نے ایک ماں بیٹی کو دیکھا، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بیٹی کے ماں سے بھوک نہیں، تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہ ایٹم بم ہے جو میرے دیش کو اڑا کے رکھ دے گا۔ یہ آنسو نہیں ہے، یہ آگ کے شرارے ہیں جو چاروں صوبوں کو خاکستر کر دیں گے اور جلا کے راکھ بنا دیں گے۔ کہ ماں کا بے بسی کا آنسو عرش ہلا دیتا ہے، باپ کی بے بسی کی فریاد عرش کو ہلا دیتی ہے۔ بوڑھے ہو گئے باپ اور ان سے کہتا ہے تو میرے واسطے کیتا کی؟ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم پھر دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میں آواز آتی میرے گھر سے محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ 6 برس کی عمر میں ماں سے جدائی ہوئی، 63 برس کی عمر میں حج پہ جا رہے ہیں، 57 سال صدمے کو بیت چکے ہیں، 7ویں دن غم بھول جاتا ہے۔ 57 برس مدینہ سے نکلے ابوا کی سڑک ہے سیدھی جا رہی جہاں قافلے کا انتظام ہے ٹھہرنے کا، آپ کے ساتھ مدینے سے چلتے ہوئے 12,000 اور اب 70,000 کے قریب اوپر نیچے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑا پہاڑوں میں، پچھلےوں کو نہیں پتا کہ اونٹنی کا رخ کیوں مڑ گیا۔ آپ کو پتا میں کہاں جا رہا ہوں؟ آپ نے اپنی ماں کی قبر کا رخ کر لیا۔ میں 2000 میں گیا ہوں، میری زندگی سفروں میں بیت گئی، 6 بر اعظم بار بار۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، جو کیفیت حضرت آمنہ کے ڈیرے پر تھی کہیں نہیں تھی۔ گھر کا ہوں، آرام گاہ کا ہوں، خوابگاہ کا ہوں، قبر کا ہوں، جو کیفیت میری وہاں تھی مجھے زندگی بھر وہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، میں وہ منظر دیکھنے لگا اپنے نبی کا رونا تڑپنا، 6 برس کا بچہ ماں سے لپٹ کے کیسے رویا ہوگا۔ 25 سال کی عمر میری حضرت آمنہ کی، جب اللہ کی تقدیر آئی ہے، وہ جنگل ویرانہ ہے، جتنی یہ بلڈنگ ہے اتنی اونچی کوئی پہاڑی ہے وہ جس کے اوپر وہ قبر ہے۔ آپ وہاں سے ہٹے اور چلتے 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 ٹھک اپریل کا مہینہ، آپ یوں قبر مبارک پر سلانے پر تشریف لائے، یوں بیٹھے، احرام کی حالت تھی، سر ننگا، اپریل کا مہینہ، اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں۔ آئے ہائے، پھر جو میرے نبی روئے ہیں
مینا کے پہاڑ بھی پگھل گئے، اتنا روئے کہ آنسو اور پسینہ ایک ہو گیا اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، ہچکیاں لے کر بلک بلک کے آپ رو رہے تھے۔ 6 سال کا محمد رو رہا ہے، ماں سامنے، میں قربان جاؤں، اللہ بچائے امتحان سے، اور جس کے لیے سب کچھ بنایا، میں اس میں بڑا رویا کہ یا اللہ یہاں تو نے موت دی، تو مکے میں موت دیتا تو دادا دادی گلے لگا لیتے، تو مدینے میں موت دیتا تو پردادی کا خاندان تھا گلے لگانے کو تیار، یہ تو نے کہاں موت دی؟ اور صرف ایک نوکرانی ماں بھی تھی، ام ایمن، میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں سے ایک یہ ام ایمن ہے، حلیمہ سعدیہ مشہور۔ ہائے 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 ہائے، میں تو 2000 میں کھڑا وہاں تڑپ رہا تھا، 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا، میرا وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، بار بار وہ تصور گھومتا، میرا نبی مجھے تڑپتا نظر آتا، بلکتا نظر آتا، اماں 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 اماں۔ تو آگے جواب کہاں سے آئے؟ مویاں دی گل جیندے کی جانن سو جانے جو مردہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا آج رات میں یہیں ٹھہروں گا، اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا۔ اب وہاں نہیں گئے، وہیں کیا، میں وہاں گیا ہوں، وہاں 7 آدمی نہیں ڈھنگ سے بیٹھ سکتے، 70,000 آدمی کا جدھر جس کا جی چاہتا ہے بیٹھ جاؤ، میں ادھر ہی ماں کی قبر کے سرانے خیمہ لگایا، وہاں رات گزار۔ عجب واقعہ سناؤں، جب پہاڑ سے نیچے اترے تدفین کے بعد تو آپ نے پھر دوڑ لگائی اور اوپر چڑھ گئے، پیچھے پیچھے ام ایمن گئی۔ میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا، ہر دفعہ میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، کبھی اللہ تمہیں لے جائے تو دیکھنا ضرور، وہ زیارت کی جگہ ہے۔ جب ام ایمن اوپر چڑھی تو کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب ماں کی قبر کو قبر کو جیسے ماں کو کوئی چمٹ کے پڑا ہو، چشمے تصور میں ماں کو چمٹے ہوئے ہوں گے، پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اوپر یوں پڑے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئی تو سنا آپ فرما رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو پھر مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ یہ غم دیے ہیں میرے اللہ اپنے نبی کو تمہارا منہ بند کرنے کے، تم پر حجت کو قائم کرنے کے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ ناچنا گانا کوئی زندگی ہے؟ پیسے بنانا کوئی مقصد زندگی ہے؟ عزت شہرت دولت، کیا یہی کچھ ہے؟ اماں نے اٹھایا، ام ایمن نے اٹھایا، بیٹا محمد اٹھو، انکار کر دیا، میں نے اٹھ گھسیٹ رہی ہیں وہ یوں جیسے بچہ پاؤں کی لگاتا ہے ٹیک لگاتا، اب میں نے نہیں جانا، میں نے اماں کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ مکے تک روتے ہوئے اور آپ اتنے تنہا ہو گئے کہ سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے اور نہ